صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق اللہ العظیم. اوپر سے بیان چلا آ رہا ہے اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرنے کا، اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں جاری فرمایا ہے، اور ہر ایک آسمانی دین میں قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبادت قرار دی گئی ہے۔ اسی سے متعلق احکامات ذکر فرمائے تھے، اور بڑے جانوروں کی قربانی کا بھی کل تذکرہ آیا تھا، اور اس کو شعائر اللہ ہونا بھی بتا دیا گیا تھا، اس کے ذبح کا طریقہ بھی بتایا گیا تھا، اور ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت کھانا اور غریبوں کو محتاجوں کو کھلانا اس کا بھی ذکر آیا تھا۔ اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اتنے بڑے بڑے جانور ہم نے تمہارے تابع دار بنا دیے اور تمہارے لیے ان سے فائدہ اٹھانا آسان کر دیا۔ یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب آگے کی آیت میں جو اس سلسلے کی آخری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی روح بیان فرمائی ہے، قربانی کا اصل فلسفہ بیان فرمایا ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کرنے سے کیا مقصد ہے، اور دوسرے لوگ جو قربانی کر رہے تھے اور اس میں غلط راستے پر چل پڑے تھے ان کی اصلاح بھی اس میں فرما دی گئی ہے۔ قربانی کی اصل روح اور قربانی کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ ایک عابد کے دل میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے کے دل میں محبت الہی کا جذبہ پرجوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور بندگی کا جذبہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہونا چاہیے کہ وہ مکمل بندگی والی زندگی اختیار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آئے اس کو کر گزرے، اس میں کوئی چونو چرا نہ کرے، پس و پیش نہ کرے، اور لئی تو لعل نہ کرتا رہے، آگے پیچھے نہ ہوتا رہے، تردد نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آئے
اس کی عظمت کے پیش نظر فوری طور پر اس کو انجام دے، اس کو کر گزرے، یہ قربانی کی روح ہے۔ اور یہی دل کا جو جذبہ ہے محبت الہی کا اور عبدیت و بندگی کا، اللہ تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے اسی جذبے کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اسی جذبے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ قربانی کی اصل روح ہے۔ رہی بات گوشت کی تو وہ تو تمہارے کھانے کا ہے، اور رہی بات خون کی تو وہ زمین پر بہہ جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز اللہ کو نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے۔ لن ینالا، یہ لن شروع میں جو لایا گیا ہے یہ تاکید کے لیے ہے، ہرگز نہیں پہنچتا ہے۔ نالا ینالو، اس کے معنی پہنچنا، ہرگز نہیں پہنچتا ہے اللہ کو ان جانوروں کا گوشت اور نہ ہی ان جانوروں کا خون۔ تو پھر اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن یہ بات سن لو کہ اللہ کے یہاں تو پہنچتا ہے تمہارا تقوی، تمہارے دلوں میں جو ادب ہے، جو احترام ہے، جو تعظیم ہے، جو جوش محبت ہے، جو عبدیت و بندگی ہے، یہ دل کا تقوی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے۔ گویا اللہ کی نظر تو تمہارے دلوں کے جذبات پر ہوتی ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت تمہارے دل میں جذبہ کیا ہے، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر مر مٹنے کا جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قربانی کرنے والا بندہ اپنے دل میں اللہ کی کتنی محبت رکھتا ہے اور اس کے حکم کے سامنے جھکنے کا کتنا جذبہ رکھتا ہے، اس کے دل میں خوشی ہے یا بادل ناخواستہ یہ قربانی کر رہا ہے، اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ مٹا دینے کا اور لٹا دینے کا جذبہ دل میں ہے، یا صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہا ہے، اللہ تو یہ دیکھے گا۔ باقی رہی بات گوشت کی تو وہ تو قربانی کے بعد تمہیں ہی کھانا ہے۔ کل فرمایا تھا کلو منہا، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، وہ تو تمہارا ہے۔ اور جو خون ہے وہ نہ تمہیں کھانا ہے نہ اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ وہ تو گر کے ختم ہو جائے گا۔ تو قربانی کی روح اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اس کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ پیدا ہونا اور یہ پیدا کرنا یہ مقصد ہے قربانی کا۔ چنانچہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کی روح کیا تھی؟ حضرت ابراہیم کو کیا حکم ملا تھا؟ اللہ کے نام پر اپنا بیٹا، اپنا لخت جگر قربان کرنے کا حکم ہوا تھا، اور انہوں نے اس پر بھی رضامندی ظاہر فرمائی اور خوش دلی سے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے پر پورے تیار تھے، بلکہ کوشش بھی کر چکے دونوں باپ بیٹے۔ تو یہ اصل اس کی روح ہے۔ قربانی کا ایک جانور ابھی ذبح کیا جاتا ہے، یہ اپنے مال کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے، اپنے اللہ نے جو مال دیا ہے اس کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے، اس کے ساتھ کچھ انسیت ہو گئی اور کچھ دل لگ گیا۔ اصل تو قربانی اسی طرح ہوتی ہے کہ جن جانوروں کو انسان پالتے ہیں اس کے ساتھ ایک انسیت ہو جاتی ہے، ایک محبت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایک بچے کی طرح بن جاتا ہے، ایک بچے کی طرح اس کے ساتھ دل لگ جاتا ہے۔ اور پھر جب دن آ جاتے ہیں قربانی کے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اب ان کو ذبح کر دو۔ جب کسی چیز کے ساتھ دل لگ جائے تو اس کو قربان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے اپنی اولاد کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، دل لگ جاتا ہے، تو پھر اس کو قربان کرنا اور اس کی ادنا سی تکلیف سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بہت دل پر چھریاں چلائی جاتی ہیں، آرے چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہی چلانا چاہتے ہیں کہ پہلے جانوروں کو پالو اور اس میں اپنا مال لگاؤ اور ان کو پال پوس کے بڑا کرو، کھلا پلا کے ان کے ساتھ انسیت پیدا کر لو۔ جب یہ تمہارے دل کے بہت قریب ہو گئے تو اللہ فرمائیں گے جو تمہاری محبوب چیز ہے تم اس کو قربان کرنا نہیں چاہتے، وہ میرے حکم پر قربان کرو۔ حتی تنفقوا مما تحبون، تمہیں ان سے محبت ہے اس کو خرچ کرو تو کامل نیکی کو پہنچو گے۔ اس کے ذریعے سے ایک خاص جذبہ اور ایمانی کیفیت پیدا کرنا مقصود ہے کہ اللہ تیرے حکم پر اپنی محبوب چیز آج میں قربان کر رہا ہوں، اپنا مال قربان کر رہا ہوں، کل
تو اگر حکم دے دے گا تو میں اپنی جان بھی آپ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہ جذبہ دلوں میں ہونا چاہیے، یہ قربانی کا اصل مقصد ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قربانی کے موقع پر بہت سی مرتبہ عوام اور بہت سے خواص کا بھی حال اب یہ ہو چلا ہے کہ بس پوری نظر ہوتی ہے گوشت پر کہ اس جانور میں گوشت کتنا ہے اور یہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے، اور پھر لوگوں میں واہ واہ ہو جائے۔ بڑا جانور اس لیے لیا جاتا ہے کہ پورے محلے میں میرا جانور سب سے اچھا ہو اور سب سے مہنگا میں لایا ہوں، پیپر میں فوٹو چھپوائے جاتے ہیں اور بہت زیادہ اس کی تشہیر اور ایڈورٹائز کروائی جاتی ہے، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے 50,000 کا خریدا ہے، 1,00,000 کا خریدا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سب چیزیں اخلاص کے منافی ہے۔ مقصد تو صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ اللہ کے نام پر آج قربان ہو رہا ہے، اس پر خوشی ہونی چاہیے، اور جذبہ اس سے زیادہ قربان کرنے کا ہونا چاہیے کہ آج تو مال جا رہا ہے، کل اللہ جان مانگے گا تو میری جان بھی اللہ تیرے لیے حاضر ہے۔ یہ جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے۔ رہی بات یہ کہ کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ اچھا جانور لائے تو مطلوب ہے، جیسے کہ پیچھے آیا تھا شعائر اللہ کی تعظیم میں تحسینھا و تسمینھا، کہ ان کے خوبصورت جانور خریدے جائیں اور انہیں کھلا پلا کے موٹا تازہ کیا جائے اور اس پر مال زیادہ لگایا جائے، یہ مطلوب ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ اس میں بھی جذبہ یہی ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کا، عبدیت و بندگی کا، کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ جب مانگ رہا ہے تو میں اس کو دے دوں۔ یہ قربانی کی روح ہے۔ اس لیے ہمیں اولین درجے میں سب سے پہلی نظر اس پر رکھنی چاہیے کہ دل کا جذبہ صحیح ہو۔ صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی نہیں ہے۔ ہاں، گوشت تو پورا سال ہم کھا سکتے ہیں، جب چاہے جانور لا کے ذبح کرو اور گوشت کھاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ان دنوں میں جو قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اس سے مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا بلکہ تقرب الی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی نظر گویا گوشت اور خون پر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی نظر تو تمہارے دلوں کے تقوی پر ہوتی ہے، تمہارے دلوں کے جذبے پر ہوتی ہے کہ محبت کا، عبدیت و بندگی کا، فنائیت کا، اپنے آپ کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا کتنا جذبہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں۔ اس لیے قربانی کے موقع پر پہلی نظر ہماری اس پر جائے کہ ہمارے جذبات کیا ہے، اور گوشت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہی ہے، وہ اس کا فضل ہے کہ قربانی ہم اللہ کے نام پر کرتے ہیں، پھر اللہ کہے چلو یہ گوشت بھی تم ہی کھا لو، میری طرف سے تمہاری دعوت اور مہمانی ہے، تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ تو ملے گا۔ اعلیٰ درجے کے جانور خریدے جائے کوئی حرج نہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اور گوشت کھانے ہی کی نیت سے جانور نہ قربان کیے جائے۔ بہت سی مرتبہ بڑے جانوروں کی قربانی میں بھی یہی بات پیش نظر ہوتی ہے کہ اس میں گوشت زیادہ ہے، اس میں فی خیر کا ہے، لکم فیہا خیرون، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، اجر و ثواب زیادہ ہے، اور زیادہ لوگوں کی قربانی ہوتی ہے، اور زیادہ گوشت بھی ہے تو اس لیے کہ لوگوں تک زیادہ پہنچے گا۔ یہ نیتیں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ صرف اپنے ہی فریز بھر لیے جائیں گے اور اپنے ہی گھر میں خوب کھا پی کے مزے کریں گے اور اسی چیز کو پیش نظر رکھا جائے۔ یہ نہیں، قربانی کا یہ جذبہ اور اس کی روح اپنے دلوں میں بیدار ہونی چاہیے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ان جانوروں کا گوشت ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اس کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، دلوں کا ادب، احترام، جوش محبت، یہ جو دل میں جذبات ہے وہ اللہ دیکھتے ہیں، اور اسی پر اجر و ثواب کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، اسی پر اجر و ثواب کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، اسی پر تقرب ہوتا ہے۔ چنانچہ قربانی کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تقرب ہے، اسی لیے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں پیش نظر اللہ کا قرب رہنا چاہیے۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات، مشرکانہ رسوم کی تردید بھی اس آیت کریمہ میں مقصود ہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ کے یہاں بھی قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جانور ذبح کرتے تھے، وہ مکہ کے قریب لاتے،
اور صفا مروہ پہاڑی کے پاس اس کو ذبح کرتے اور اس کا جو گوشت وغیرہ ہوتا تھا اس کو کعبہ کی دیواروں پر ملتے تھے اور اس طریقے سے خون وہاں لگاتے تھے، اس کو آلودہ کرتے تھے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس کا خون اور اس کا گوشت چڑھاتے ہیں۔ یہ طریقہ ان کا تھا۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ گوشت اور اس کو آلودہ کرنے کی اور دیواروں پر لگانے کی اور خون وہاں بہانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہی حال تمام مشرکانہ مذاہب کا ہے۔ ان کے ہاں جو قربانی دینے کا اور اس کو اپنی زبان میں بلی چڑھانے کا جو تصور ہے، اس میں اپنے دیوی دیوتاؤں کی پیاس بجھانا یہ مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ جہاں کہیں بھی ان کے ہاں بلی چڑھانے کا معاملہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو خون دینا پڑے گا۔ اپنے دیوی دیوتاؤں کو خون اور گوشت چڑھانے کو وہ بہت مقرب چیز سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی روح خوش ہوتی ہے۔ چنانچہ جانور کو لے جاتے ہیں اور وہ جو دیوی دیوتا کا استھان ہوتا ہے، جس پر ان کا بت رکھا جاتا ہے، وہ پتھر ہوتا ہے، اس کے اوپر جا کے جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا خون اس پر گراتے ہیں، گوشت اس کو چڑھاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی شریعت نے تردید کر دی ہے اور یہ خون دینے کا تصور مشرکانہ مذاہب میں بہت اعلیٰ درجے کا ہے، صرف جانوروں کا ہی نہیں، بسا اوقات یہ لوگ اب انسانوں کے خون کی بلی چڑھاتے ہیں۔ مصر کا واقعہ مشہور ہے، وہاں بھی مشرکانہ رسومات تھی جب اسلام وہاں پہنچا، اور دریائے نیل جو وہاں بہت بڑا دریا اور ندی ہے، اس کے سلسلے میں وہ مشرکانہ رسوم مشہور تھی کہ سال میں ایک مرتبہ خشک ہو جاتا ہے، جب تک اس کو بلی نہ چڑھائی جائے وہاں تک اس کا پانی دوبارہ چلتا نہیں ہے۔ اور بلی بھی انسان کی، اور انسانوں میں بھی عورت کی، اور عورتوں میں بھی خوبصورت جوان عورت کی بلی چڑھانی پڑتی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ اس پر عمل کرتے تھے، ہر سال کہیں سے ایک لڑکی جوان اٹھا لاتے تھے، اس کے ماں باپ کو بہت سارا مال دے کر راضی کر لیتے تھے اور اس عورت کو، اس انسان کو اس ندی پر لا کر ذبح کیا جاتا تھا اور ندی میں اس کا خون زمین پر گرایا جاتا تھا اور پھر وہ دریائے نیل بہتا تھا۔ اور یہ رسومات چل پڑی تھی، شیطانی رسم تھی۔ جب اسلامی فتح ہوئی اور مصر مسلمانوں کی حکمرانی میں آیا تو واپس وہی مسئلہ آیا۔ تو اسلام میں تو خون کی اور انسانی خون کی بڑی قدر ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا کہ اس طرح کی رسم ہے، کیا کیا جائے؟ فرمایا نہیں، ایک پرچی لکھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، واقعہ مشہور ہے دریائے نیل کے نام، اور اس میں لکھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ توحید کا وہ بلند مقام تھا۔ وہ پرچی دریائے نیل میں رکھی گئی اور پانی دریائے نیل میں جاری ہو گیا۔ بہرحال تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، بتانا یہ مقصود ہے کہ ان کے یہاں انسانوں تک کی بلی چڑھائی جاتی ہے، اور بہت سے اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بلی چڑھائی جاتی ہے شیطانوں کے نام پر۔ اٹھا کر لے جاتے ہیں کسی کا بھی بچہ اور اس کو ذبح کر کے اپنے دیوی دیوتا کو اس کا خون دے کر گویا اس کو راضی کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے اپنی مرادیں پانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شریعت کہتی ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ سب مشرکانہ رسومات ہے۔ ان جانوروں کو ذبح کر کے ان کا خون کسی مخصوص جگہ پر بہانا مقصود نہیں ہے۔ قربانی ہدی کے جانور جو حج کے موقع پر حجاج کرام لے کر جاتے تھے، وہ بھی حدود حرم میں ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بیت اللہ کی دیواروں کو خون سے آلودہ کیا جائے اور وہاں گوشت لا کے چڑھائے جائے، یا کسی اور مخصوص جگہ پر جانور کو ذبح کر کے اس کا خون وہیں گرایا جائے۔ اس طرح کی کوئی چیز مقصود نہیں ہے، اور نہ قربانی کے جانوروں میں کوئی مخصوص جگہ پر لے جا کر اس کا خون گرانا اور اس کا گوشت چڑھانا مقصود ہے۔ خون تو کہیں بھی گراؤ زمین پر گر جائے گا، اندر بہہ جائے گا، اور گوشت تمہیں کھانا ہے۔ باقی اللہ کے یہاں تو جو چیز پہنچے گی وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ، تمہارے دلوں کا جذبہ، تمہاری جوش محبت اور تمہاری عبدیت و بندگی، یہ چیز پہنچے گی۔ لہذا اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ مشرکانہ رسوم کی تردید بھی ہو گئی اور مسلمانوں کو قربانی کی روح بھی سمجھا دی گئی۔ اس روح کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو یہ جذبہ دل میں ہو کہ آج تو یہ مال ہے، کل میں اپنی جان بھی ذبح کر سکتا ہوں، اللہ کے نام پر قربان کر سکتا ہوں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اسی لیے لن تاکید لا کر فرمایا کہ ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتا ان جانوروں کا گوشت اور نہیں ان کا خون، لیکن اس کو تو پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ۔ کذالک سخرها لکم، اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو تابع بنا دیا، مسخر کر دیا، تابع کر دیا،
اور تم ان جانوروں کو قربان کر رہے ہو. اتنے بڑے بڑے جانور ہیں لیکن اتنے آسانی سے تمہارے ہاتھ آ جاتے ہیں اور ذبح ہو کے تم ان سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے اس کو مسخر کر دیا ہے، اللہ نے تمہارے تابع کیا ہے، تمہارا کمال نہیں ہے. کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اس نے یعنی اللہ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے، تمہارے حکم کے تحت ان کو کر دیا ہے. کیوں؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر بلند کرو، تاکہ تم اللہ اکبر کی صدا بلند کرو. کس بات پر؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اللہ نے تمہاری رہنمائی کی، تمہیں یہ بہترین قربانی کی راہ سجائی. یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر تم تکبیر کا نعرہ بلند کرو اور اللہ اکبر کہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ قربانی کے دن آ رہے ہیں اور ذی الحجہ کے دنوں میں اس تکبیر کی کثرت کا حکم ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی بڑائی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں، نہ کسی لات کی، نہ عزا کی، نہ منات کی، نہ حبل کی، نہ کسی اور بت کی، نہ کسی اللہ کے سوا اور انسان کی، نہ کسی حکومت کی. ساری چیزوں کی بڑائی اپنے دل سے نکال کر صرف ایک اللہ کی کبریائی، ایک اللہ کی تکبیر اور اس کی بڑائی بلند کی جائے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یہ اللہ نے جانور تمہارے لیے اس لیے مسخر کیے، اس لیے تابع دار بنا دیے تاکہ تم اس اللہ کی بڑائی بیان کرو جس نے ان جانوروں کو پیدا کیا اور ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر اور تابع کیا. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرو. کس بات پر؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یا اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. کیا ہدایت دی؟ ہر چیز کی رہنمائی کی، خصوصاً قربانی کے سلسلے میں تمہیں اتنے بہترین احکام سکھائے اور تمہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایسا بہترین راستہ سکھایا، اللہ کی شکر گزاری کا ایسا بہترین راستہ سکھایا، ایسی توحید عطا فرمائی کہ تم شرکیات سے اپنے آپ کو بچا لو اور ایک اللہ کی عبادت کرو. اتنی بہترین ہدایت اور رہنمائی دی ہے، اس پر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنی چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. اگر یہ توفیق الہی اور رہبری نہ ہوتی تو یہ ذبح میں مختلف شبہات نکال کر اس عبادت سے محروم ہو جاتے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے لگتے. اللہ نے اس سے بچا لیا اور قربانی کے سلسلے میں تمہارا شرح صدر فرما دیا، تمہارے دلوں کو اطمینان دے دیا کہ نہیں، یہی طریقہ اللہ کے قرب کا صحیح ہے، لہذا تمہیں اس پر اللہ کی تکبیر بلند کرنی چاہیے. اسی لیے قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے، بسم اللہ ہی، اور تکبیر بھی پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر، یہ دونوں چیزیں پڑھی جاتی ہے. وبشر المحسنین، اور خوشخبری سنا دیجئے. وبشر، اور خوشخبری سنا دیجئے. اس کو کہا جا رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ پیغمبر اپنی زبان مبارک سے خوشخبری سنا دیجئے. کس کو؟ المحسنین، محسنوں کو. محسن کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں حسن کہتے خوبی کو، عمدگی کو، خوبصورتی کو، اور احسان کے معنی کوئی خوبصورتی پیدا کرنا، خوش اسلوبی سے کوئی کام کرنا، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کسی کام کو انجام دینا، اس کو کہتے احسان. ان تعبد اللہ کأنک ترا، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ احسان، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو کم از کم اتنا ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس کیفیت کے ساتھ جو بھی عبادت انجام دی جاتی ہے اس عبادت میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کا حسن آ جاتا ہے. ساری عبادتوں میں حسن پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو حاضر اور ناظر جانے، اس بات کا عقیدہ اور استحضار دل میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ میں جو یہ عمل کر رہا ہوں یہاں حاضر ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ناظر یعنی دیکھنے والا، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا کم از کم اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. جب یہ استحضار دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ تصور پیدا ہوتا ہے، تو پھر انسان اللہ کو اپنا بہترین عمل دکھانے کی کوشش کرتا ہے. اخلاص ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اب اللہ جب دیکھنے والا ہے تو کسی اور کے دیکھنے کا اس کو خیال ہی نہیں ہوتا. اخلاص یہی ہے
کہ اللہ کے دیدار میں اتنا مشغول ہو جائے کہ پھر کسی اور کا خیال ہی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہے ہیں تو دل میں بھی اخلاص اور پھر عمل بھی بہترین طور پر ہوتا ہے اور اچھے طریقے پر وہ عمل انجام دینے کی انسان کوشش کرتا ہے. اسی سے عمل میں خوبی پیدا ہوتی. تو جو لوگ ایسے محسنین ہیں، اس لیے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ مخلصین سے کیا کہ جو مخلص ہیں ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو، لیکن عام معنی کیا جائے، احسان کا عام معنی لیا جائے خوش اسلوبی اور بہترین طریقے پر کوئی کام انجام دینا. اس میں اخلاص تو پہلے نمبر پر آ جائے گا، اور کام کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بھی صحیح ہو، جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہو. چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز میں احسان کو لازم کر دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم کسی انسان کو قتل کرو شرعاً، جس صورتوں میں قتل کرنا جائز ہے تو اس میں بھی بہترین طریقہ اپنایا جائے گا، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کو بھی بہترین طریقے پر ذبح کرو. ذبح کرنے میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ فَلْيُحِدِّ الشَّفَرَ، جو چھری ہے اس کو بہت تیز کر لیا جائے تاکہ جانور کو ضرورت سے زیادہ تکلیف نہ پہنچے، اور اس کو اچھی طرح لٹایا جائے. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے. یہ جانور کو ذبح کرنے کا احسان اور اچھا طریقہ ہے. تو جو لوگ ہر عمل میں احسان کا معاملہ کرتے ہیں، ہر عمل کو خوبصورت بناتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اور بہترین طریقے پر کرتے ہیں، عمل میں اخلاص ہو اور سنت نبوی ہو، یہ دو چیزیں جب کسی عمل میں جمع ہو جاتی ہے تو عمل انتہائی حسین بن جاتا ہے، خوبصورت بن جاتا ہے. جتنا اخلاص زیادہ اتنا عمل میں حسن زیادہ، جتنا وہ سنت کے مطابق ہوگا اتنا ہی حسن آئے. اخلاص ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو حسن کامل نہیں ہے، سنت کے مطابق ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تب بھی حسن کامل نہیں ہے. دونوں چیزیں جمع ہو جائے، اخلاص اور اتباع سنت، تو اس عمل میں انتہائی درجے کا حسن آئے گا. اور پھر جتنا اخلاص اور اتباع سنت زیادہ ہوگا اتنا ہی حسن زیادہ ہوگا. جو ایسے احسان کرنے والے ہیں، ایسے نیکوکار لوگ ہیں، خوش اسلوبی سے کام کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو بشارت سنا دو، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو. ایسے لوگوں کے لیے گڈ نیوز ہے. کیا ہے؟ کس چیز کی بشارت سنانا ہے؟ اس کو اللہ نے یہاں بیان نہیں فرمایا. جیسے پچھلی آیت میں کل آیا تھا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جو اللہ کے سامنے فیروتنی، عاجزی اور تواضع اختیار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو بھی بشارت سنا دو. لیکن کیا بشارت سنانی ہے وہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا، اس لیے کہ وہ جس چیز کی خوشخبری دینی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ دنیا میں رہ کر انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا اس کو تو چھپا کے رکھو، بس خوشخبری ہے تمہارے لیے. اور زیادہ شوق ہوتا ہے کیا ملے گا. اس کے لیے فرمایا وبشر المحسنین، اور جو لوگ ہر معاملے میں احسان کا سلوک کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اچھے طریقے پر کرتے ہیں، خصوصاً قربانی کے معاملے میں جو اخلاص کے ساتھ اور بہترین طریقے پر قربانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو. کیا ہے بشارت؟ وہ قیامت میں اور آخرت میں جا کر پتہ چلے گا. یہاں تک قربانی کا جو بیان ضمناً شروع ہوا تھا وہ ختم ہوا. اصل تو بات چل رہی تھی ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام. مسجد حرام کا تذکرہ آیا تھا کہ یہ کفار مکہ وہ تھے جو مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، اور خصوصاً مسجد حرام سے بھی لوگوں کو روکتے تھے، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، طواف حج عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے. حالانکہ مسجد حرام اللہ نے سب لوگوں کے لیے بنائی ہے، وہاں کا مقیم و باشندہ اور باہر سے آنے والے سب لوگ برابر کا حق رکھتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پھر بھی یہ لوگ روکتے تھے اور اپنا اجارہ اور ٹھیکہ سمجھتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو مکہ میں آنے کا ویزا گویا کہ نہیں دیتے تھے، انٹری نہیں دیتے تھے. اللہ نے وہاں فرمایا تھا کہ نذقہ من عذاب علیم. جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور حرم پاک میں الحاد اور کج روی اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم. اللہ نے وہاں فرمایا تھا، وعید سنائی تھی کہ ہم انہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اس کے بعد پھر مسجد حرام کی مناسبت سے وہاں کی تاریخ آ گئی، اور پھر حج کا اعلان آ گیا، اور پھر حج کے احکام آ گئے. وہیں سے تذکرہ نکلا جانوروں کا، تو پھر اس سلسلے میں تفصیلی احکام آ گیا. واپس کلام وہیں چل رہا ہے. قرآن مجید ایسی ہی کتاب ہے، خطابی کتاب ہے،
جس طرح کوئی آدمی خطاب کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اور ایک بات بیان کر رہا ہو، اس کے ساتھ لگتی ہوئی کوئی بات آ جائے تو اس کو بھی ساتھ بیان کر دیتا ہے، وہ بات بیان ہو گئی تو پھر واپس پہلی بات کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی پہلی بات کی طرف لوٹ آئے۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ نے اشارہ دے دیا تھا کہ جو لوگ بیت اللہ کے متولی بن بیٹھے ہیں، ان کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ سب لوگوں کو وہاں عبادت کرنے دے اور اس توحید کے مرکز میں توحید کی حفاظت کریں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے توحید کے اس مرکز کو بت کدہ بنا دیا ہے اور بت خانہ بنا دیا ہے، 360 مورتیاں اندر رکھی ہیں، اور جو لوگ صحیح راستے پر ہیں انہیں وہاں آنے سے روکتے ہیں۔ گویا کہ اب وہ لوگ اس کے حقدار نہیں ہیں کہ وہ بیت اللہ کے متولی بنیں اور وہ وہاں حکمرانی کریں۔ تو پھر بیت اللہ کے متولی کون بنیں گے؟ المتقون، جو توحید والے ہیں، تقوی والے ہیں، وہاں اشارہ دیا گیا تھا۔ تو گویا مسلمان سوچ رہے تھے کہ ایسا بھی کبھی ہوگا، اس لیے کہ جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی ہے اس وقت تو مسلمان انتہائی کمزوری کی حالت میں ہیں، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، محکومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اب آگے کی آیت میں کہ نہیں، ایسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اب ان مشرکین کو یہاں سے ہٹائے گا اور مومنوں کو یہاں لائے گا، اور مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف سے دفاع کرے گا، ڈیفینس کرے گا، بچاؤ کرے گا۔ آگے ان باتوں کو تذکرہ کیا جا رہا ہے کس طرح ہوگا، اور ان مشرکین کو جو عذاب کی وعید سنائی تھی، نذقھم من عذاب علیم، یہ دردناک عذاب انہیں ہم چکھائیں گے، اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس کی آخرت میں صورت تو اپنی جگہ، لیکن دنیا میں بھی انہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہم انہیں دردناک عذاب چکھائیں گے اور انہیں موت کے گھاٹ اتاریں گے، انہیں زخم چکھائیں گے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ نے یہ تمہیدی آیت بیان فرمائی ہے، اور گویا یہ بھی بشارت کا ایک حصہ ہے۔ آخری آیت نے فرمایا وبشر المحسنین، جو لوگ ایسے نیکوکار ہیں، خوش اسلوبی سے کام انجام دینے والے ہیں، ایسے لوگوں کو بشارتیں سنا دو۔ بہت ساری بشارتیں ہیں، ان میں سے ایک بشارت یہاں یہ ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ ان یہ تاکید کے لیے آتا ہے، کسی بات میں زور اور وزن پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں فرمایا یہ اس لیے کہ آگے آنے والی جو بات ہے اس موجودہ حالات کے اعتبار سے بہت سے لوگوں کو اس میں تردد پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے کہ کمزوری کے دین ہے اور مسلمان نہتے ہیں، کمزور ہیں، تعداد میں کم ہیں، ان کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، پھر یہ کام کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا یقیناً ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ان اللہ یدافع، دافع یدافع مدافعت کے معنی بچاؤ کرنا۔ کوئی آدمی تکلیف پہنچانے کے لیے آ رہا ہو تو اس کو وہاں سے ہٹا دینا، اس کو کہتے ہیں دفاع، اپنا بچاؤ۔ اپنی زبان میں بھی بولتے رہتے ہیں، مدافعات کا لفظ، دفاع کا لفظ، اس کی طرف سے ہم دفاع کرتے ہیں، ڈیفینس جس کو بولتے ہیں، بچاؤ۔ کسی طرف سے گولی آ رہی ہے تو اپنے دفاع کے لیے بیچ میں کوئی بنکر بنا دیا، کوئی آڑ کر دی، تو یہ دفاع کرنے والی چیز ہے۔ تو ان اللہ یدافع، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کس کی طرف سے؟ مشرکین کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ دفاع کرے گا، بچاؤ کرے گا، دور کر دے گا دشمنوں کو۔ کن لوگوں سے؟ عن الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے ہیں۔ نام نہیں لیتا اللہ، صفات بیان کرتا ہے، جن لوگوں میں ایمان مضبوط ہے، جو اللہ پر حقیقی معنی میں ایمان لے آئے ہیں۔ ابو بکر و عمر ہے، عثمان و علی ہے، بلال و خبیب ہے، اور یہ مخلصین صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور جو لوگ ان کے طریقے پر چلیں گے اور ایمان لائیں گے، ان کے اوپر کچھ وقت کے لیے تو تکلیفیں آ سکتی ہیں، جیسے کہ مکی دور کے 13 سال میں مسلمانوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی اور بڑے مظالم برداشت کیے، لیکن اب آگے ایسا نہیں ہوگا۔ ایمان والوں کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہے مختلف لوگوں کی طرف سے، اللہ اب اس کو دور کر دے گا، اللہ خود دفاع کرے گا اور ان کو ہٹائے گا، ایسے حالات پیدا ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت سنائی گئی۔ بعض علماء فرماتے کہ یہ آیت بھی مکی دور میں ہی نازل ہو گئی تھی، یعنی ہجرت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت سنائی کہ آئندہ اب حالات بدلنے والے ہیں۔ پہلے سے ذرا اس کا اشارہ دے دیا کہ ہمیشہ تمہیں مظلومیت میں نہیں رہنا ہے، اب آئندہ یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا، کفر و شرک کی گھٹائیں چھٹیں گی اور توحید کا
ہریرہ لہرائے گا اور ایمان کو قوت حاصل ہوگی. ایک کمزوری کا اور مظلومیت کا دور ختم ہونے والا ہے، اس لیے پہلے سے اس کی طرف اللہ نے اشارہ دے دیا. اور بعض فرماتے کہ آیت کریمہ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد نازل ہوئی. بہرحال جو بھی ہو، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یہ بالکل ابتدائی، اگر مدینہ میں نازل ہوئی تو بالکل ابتدائی دور کے یعنی ہجرت کے شروع میں ہی یہ آیت نازل ہوئی، اس لیے کہ ہجرت کے دوسرے سال تو غزوہ بدر پیش آ گیا ہے. تو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ایسے ایمان والوں کی طرف سے اللہ دفاع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بچاؤ کرے گا. اس کی صورت کیا ہوگی اس کو آگے والی آیت نے بیان فرمایا کہ اللہ کس طرح دفاع کرے گا، اس کا طریقہ آگے بتایا ہے. یہ بہت اہم ترین آیت ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ان اللہ یدافع، حج کا بیان ختم ہوا، قربانی کا سلسلہ ختم ہوا. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا ہے بیان جہاد کا. دونوں میں بہت گہرا ربط ہے. قربانی کا ایک جذبہ پیدا کیا گیا تھا، ابھی قربانی کے موقع پر وہ جذبہ پیدا ہوگا. کون سا؟ اللہ کے نام پر اپنے مال کو قربان کرنے کا. اور مقصود تو یہ تھا کہ یہ جذبہ اتنا بڑھے کہ کل ضرورت پڑے تو دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی جائے. دنیا میں عدل و انصاف اور حق کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیا جائے، اور جان کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے جہاد میں. اس لیے حج کے بعد اور قربانی کے بعد فوری طور پر جہاد کا بیان شروع کیا گیا. اور اس میں اشارہ تھا کہ حج کے لیے جو رکاوٹیں ابھی آ رہی ہے، اس وقت جو روک رہے تھے حج کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب رکاوٹیں ختم ہو جائے گی، اس کے اسباب ہم پیدا کریں گے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اور اس میں ایک اشارہ بھی ہوا کہ جب کبھی اہل ایمان اپنے ایمان کے تقاضوں کو حقیقی معنی میں پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دفاع کا انتظام ہوگا، اللہ تعالیٰ بچاؤ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم کو مسلمانوں سے اور ایمان والوں سے ہٹائیں گے. ہاں، اس کی صورت کیا ہے وہ آگے بیان کی جا رہی ہے، وہ اس سے زیادہ اہم ہے. فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ دفاع کرے گا، بچاؤ کرے گا، دور کر دے گا، ہٹا دے گا ایمان والوں سے. کن لوگوں کو ہٹائے گا اس کا بیان نہیں، خود سمجھ جانے کا کہ جو لوگ ان پر حملہ آور ہوں گے، جو لوگ ان کے اوپر زیادتیاں کریں گے، جو لوگ انہیں ستائیں گے، جو لوگ ان پر مظالم ڈھائیں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہٹائے گا اور مسلمانوں کا دفاع کرے گا. کیوں؟ ان اللہ لا يحب کل خوان کفور. دو لفظ ایک ہے خوان، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بڑا خیانت کرنے والا، بہت بڑا دغے باز، بہت بڑا بے وفا، اس کو کہتے ہیں خوان. خائن خیانت کرنے والا، اور خوان بہت بڑا خیانت کرنے والا، بہت بڑا دغے باز. اور کفور کافر کے سے مبالغے کا صیغہ ہے، بڑا ناشکرا. یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب، اللہ محبت نہیں رکھتا، اللہ کو پسند نہیں آتے. کون؟ ہر بڑا دغے باز اور بڑا ناشکرا. اس سے مراد کون ہے؟ مشرکین سب سے بڑے خیانت کار ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کرنے والے ہیں، اللہ کا لقمہ کھا کر اللہ کی نافرمانی کرنے والا. اس سے بڑا خائن، اس سے بڑا خیانت کار، اس سے بڑا دھوکے باز، اس سے بڑا دغا باز اور کون ہوگا؟ جو اللہ کی امانت میں خیانت کرے. اور خیانت بھی کتنی؟ کفر و شرک یہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑی خیانت ہے. اس لیے کہ دنیا میں آنے سے پہلے عہد کر کے آئے تھے، الست بربکم قالوا بلا، کہا تھا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور یہاں آ کر مکر گئے، یہاں آ کر پھر گئے اور اللہ کی ربوبیت کا انکار کر کے دوسرے لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے. یہ کافر و مشرک اللہ نے جو صلاحیتیں دی تھی، جو امانت سپرد کی تھی جسم کی، اس کا حق ادا نہیں کرتے. پیشانی اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تھی، اس کو دوسروں کے سامنے جھکاتے ہیں. آنکھیں جو چیزیں دیکھنے کے لیے دی تھی اس کے مقابلے میں دوسری چیزیں دیکھتے ہیں. یہ خیانت ہے. جسم کے ہر عضو سے خیانت کرتے ہیں. دل اللہ کے لیے تھا لیکن وہ کسی اور کو دے دیا. یہ اللہ کی امانت تھی، اس میں اللہ کو بسانا تھا، اللہ کو سجانا تھا اور اللہ کو اس میں آباد کرنا تھا، اس کی یاد سے اپنے دل کو آباد کرنا تھا. اس کے بجائے اس دل کو کسی اور کے حوالے کر بیٹھے. یہ سب سے بڑی خیانت ہے. تو کافر سب سے بڑا خائن ہے، سب سے بڑا دغے باز ہے اور بڑا ناشکرا. اللہ کی اتنی نعمتیں، بے شمار ان گنت نعمتوں کو استعمال کرتا ہے
اور اللہ ہی کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے بڑا ناشکرہ کون ہوگا؟ اللہ ایسے دغے باز لوگوں سے، ایسے ناشکرے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، اس لیے ان کی مدد نہیں کرے گا۔ تو اللہ کسے پسند کرتا ہے؟ جو امانت دار ہو، اللہ کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا اور اللہ کی امانت میں خیانت نہ کرنے والا ہو اور شکر گزار ہو، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی مدد فرمائیں۔ لہذا آئندہ ایسے خوان و کفور، دغے باز اور ناشکر کافروں کی اللہ مدد کرنے والا نہیں ہے۔ مدد کرے گا تو کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کی، آپ کے ماننے والوں کی۔ ہر زمانے میں جب جب بھی ایمان کے تقاضے پورے کریں گے اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ ہاں، وقتی طور پر ایسے خائن اور ایسے کفور اور ناشکرے لوگ تھوڑی وقت کے لیے غالب آ جائیں اور دنیا میں دندناتے پھریں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ کو ان سے محبت ہے، اس لیے ان کو مکہ کا متولی بنا کے رکھا ہے، اس لیے ان کو بیت اللہ حوالے کر کے رکھا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کو ان سے محبت نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ مسلمانوں کو تو مکہ چھوڑ کے نکلنا پڑا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی، مکہ سے نکالا گیا، اتنی مبارک سرزمین سے ان کو نکالا گیا، اور وہاں کس کو آباد کیا گیا؟ وہاں کی حکمرانی کس کو دی گئی؟ ابو جہل کو، ابو لہب کو، ابو سفیان کو، اور اس طرح کے عتبہ شیبہ کو۔ تو بیت اللہ کے متولی بن گئے، مکہ مکرمہ جیسی سرزمین پر وہ آباد ہوئے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، ایسے دغے باز لوگوں سے اور ایسے ناشکروں سے اللہ کو محبت نہیں ہو سکتی۔ لہذا وقتی طور پر وہ بیت اللہ کے متولی بن گئے ہیں، اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ان سے محبت ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ اس وقت تو مدینہ کی کوئی فضیلت نہیں تھی، حضور کے جانے سے مدینہ منورہ بنا ہے۔ تو ایک اتنی مبارک سرزمین جہاں اللہ کا گھر ہے وہ چھوڑ کر مسلمانوں کو نکلنا پڑا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو مسلمانوں سے محبت نہیں ہے، اس لیے نکالا تھا تاکہ دوبارہ غالب کرے۔ چنانچہ 8 سال کے بعد مکہ مکرمہ مسلمانوں کی حکمرانی کے تحت آیا۔ لہذا کوئی آدمی کسی مسجد کا متولی بن جائے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے۔ اللہ کے یہاں تو صفات دیکھی جاتی ہے کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے، اس کے دل میں تقوی کتنا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور، اللہ کسی بھی دغے باز اور ناشکرے سے محبت نہیں کرتا، اس لیے ان کی مدد نہیں کرے گا۔ مدد کرے گا تو کس کی کرے گا؟ الذین آمنوا کی، جو ایمان لائے ہیں، ان کی مدد اللہ فرمائیں گے اور انہیں غالب کریں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا، یہ تمہید تھی، یہ پہلی آیت ہے آگے آنے والی جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی۔ چنانچہ اب آگے کی آیت میں فرمایا کہ اللہ کیسے دفاع کرے گا؟ کیا آسمان سے جبریل ہی ہمیشہ اترتے رہیں گے؟ مسلمانوں کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ہے، ان کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی؟ اللہ فرماتے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اذن، اجازت دے دی گئی، حکم دے دیا گیا۔ اذن کا لفظ، اجازت کا لفظ حکم کے معنی میں بھی آتا ہے، اس لیے مترجمین نے، ترجمہ کرنے والوں نے دونوں ترجمے کیے۔ بعض حضرات نے ترجمہ کیا حکم دے دیا گیا ہے یا اجازت دے دی گئی ہے۔ کن لوگوں کو؟ للذین یقاتلون، یقاتلون مجہول کا صیغہ ہے، ان لوگوں کو جن سے قتال کیا جا رہا ہے، جن سے جنگ کی جا رہی ہے، جن سے لڑائی کی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کو اجازت دی گئی ہے۔ کس چیز کی اجازت دی گئی اس کو بیان نہیں کیا، لڑنے کی، قتال کی، جہاد کی۔ اذینا، اجازت دے دی گئی، معلوم ابھی تک اجازت نہیں تھی، اب اجازت دی گئی۔ کس چیز کی اجازت دی گئی؟ للقتال، قتال کی، جنگ کرنے کی، میدان کارزار میں نکل کر تلوار استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ کن لوگوں کو؟ للذین یقاتلون، ان لوگوں کو جن سے قتال کیا جا رہا ہے، جن سے جنگ کی جا رہی ہے، جن پر جنگ برپا کی گئی ہے، ایسے لوگوں کو اجازت دے دی گئی۔ کس چیز کی؟ قتال کی۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے، باسببیہ، اس وجہ سے کہ وہ مظلوم ہے، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیے گئے ہیں، وہ مظلوم ہے۔ کیا ہوا؟ مکہ مکرمہ کے 13 سال
مسلمانوں نے دب دب کر اور مظالم کا نشانہ بن کر تختے مشق بن کر گزارے. پوری دنیا جانتی ہے، ہر مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ ابتدا میں مسلمانوں پر کیسے مظالم ڈھائے گئے. حضرت بلال کے، حضرت یاسر کے، حضرت خباب کے اور حضرت خبیب کے اور وغیرہ کے واقعات فضائل اعمال کی حکایت صحابہ میں بارہا سن چکے کہ کس طریقے سے ان پر مظالم ڈھائے گئے. جو بھی کوئی اسلام لاتا، حضرت سمیہ کا کیا حال کیا گیا، حضرت یاسر کا کیا حال کیا گیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. تو مسلمانوں پر انتہائی مظالم ڈھائے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفوں کا نشانہ بنایا گیا. مکہ مکرمہ کے صحن میں مسجد حرام کے قریب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، کوئی کافر آتا ہے اور اونٹ کی اوجڑی آپ کی کمر پر رکھ دیتا ہے. اس طرح کے مظالم ڈھائے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو روپوش ہونے پر مجبور کیا گیا، یہاں تک کہ مکمل بائیکاٹ کیا گیا اور 3 سال تک شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو محصور اور قید کیا گیا اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کا معاملہ کیا گیا، مقاطعہ کیا گیا، ساری چیزیں ان سے روک دی گئی، یہاں تک کہ پتے چبانے کی اور چمڑے چبانے کی نوبت آئی. اس طرح کے مظالم ڈھائے گئے، تکلیفیں دی گئی، مسلمانوں کی جان مال پر دست درازیاں کی گئی. لیکن اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. لیکن ابھی مکی زندگی کی 13 سال مظالم سہتے رہے، لیکن اللہ کی طرف سے مقابلے کی اور بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی. وہ تو ظلم کر رہے تھے، مسلمان ظلم کی چکی میں پیس رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی اجازت نہیں دی تھی مقابلے کی. برداشت کرو، برداشت کرو، برداشت کرو. یہ مناسب موقع کے انتظار میں ابھی 13 سال تک مظالم سہتے رہے اور کافر ظلم کرتے رہے. اب جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مسلمانوں کا ایک مرکز جمع ہوا، ایک مرکز تیار ہوا. مدینہ مسلمانوں کا مرکز، اگرچہ ابھی تعداد تھوڑی تھی، مدینہ کے لوگوں کو بھی اللہ نے ایمان کی دعوت توفیق عطا فرمائی اور وہاں مسلمانوں کی تعداد دھیرے دھیرے بڑھنے لگی، اجتماعیت ہو گئی. مکہ مکرمہ میں اجتماعیت نہیں تھی، انتشار تھا. یہاں اجتماعیت ہو گئی اور ایک مرکز اور ایک پشت پناہی کی جگہ حاصل ہو گئی. تو اللہ نے اجازت دی، اذینہ، اجازت دے دی گئی، پرمیشن مل گئی، اللہ کی طرف سے اپروول مل گیا ہے للقتال، قتال کا، جہاد کا. کن لوگوں، یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی ہے. کن لوگوں کو؟ للذین یقاتلون، ان لوگوں کو جن سے قتال کیا جا رہا ہے. یعنی پہلے سے مکہ والوں نے تو شروع کر ہی رکھا تھا، انہوں نے تو لڑائی چھیڑ ہی رکھی تھی. یہ تو مسلمان تھے جو برداشت کر رہے تھے، باقی ابتدا تو ان کی طرف سے ہوئی تھی. انہوں نے ہی حق کی دشمنی میں آ کر بہت سے لوگوں کو قتل بھی کیا اور بہت سے لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنایا. تو قتال تو مسلمانوں سے پہلے سے کیا ہی جا رہا تھا. اب انہیں بھی اجازت دی جوابی کارروائی کرنے کی کہ تم بھی ان کے سامنے ان کا جواب ترکی و ترکی دو. وہ اینٹ لائے تو تم پتھر سے اس کا جواب دو، اور تمہیں بھی اب تلوار اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے. اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، جب ہجرت ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اب قتال ہوگا. اس لیے کہ جب نبی کو اس کی سرزمین سے نکالا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اسی طرح ہوتا ہے. تو اذن للذین یقاتلون، معلوم ہوا کہ شریعت ہر جگہ برداشت کی تعلیم نہیں دیتی. جب کوئی آدمی مظلوم بن جائے تو مظلوم کو اپنا انتقام لینے کی اجازت شریعت نے دی ہے. ہمارے ہاں یہ بات نہیں کہ کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا گال بھی سامنے کر دو کہ ادھر بھی مار لو. یہ مظلومیت کی اور یہ بزدلی کی زندگی اسلام نہیں سکھاتا. ہاں کسی مخصوص حالات کی وجہ سے وہ کچھ خاص زمانے کے لیے روکا جائے، جیسے مکی زندگی میں روکا گیا تھا، وہ ایک الگ بات ہے. باقی اسلام تو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام تو دنیا میں ظلم کے خاتمے کے لیے آیا ہے. اسلام دنیا میں ظلم کے خاتمے کے لیے اور حق اور عدل کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مختلف موقعوں پر جا کر یہی بات بیان فرمائی تھی. ہم کیوں آئے ہیں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کے رب کی طرف لائیں اور بندوں کے رب کے بندوں کی عبادت سے انہیں نجات دے، اور دوسرے مذاہب کے جو مظالم ہیں ان سے نکال کر الی عدل الاسلام،
اسلام کی عدل و انصاف کی طرف لائے۔ اسلام سراپا عدل ہے، انصاف ہے، یہاں کسی پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ دنیا میں یہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا یہ اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں ظلم ہوگا اس کے مقابلے میں اسلام کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے فرمایا یہ لوگ مظلوم ہیں اور یہ ظالم بنے ہوئے مکہ کے کافر لوگ، تو ان سے اب لڑنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ جہاد کی اجازت اس آیت کریمہ سے ملی، اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی دور کی 10 سالہ کل زندگی، اس میں سے بھی دوسرے سال سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تقریباً 9 سال میں 27 سے زیادہ غزوات تو خود کیے، یعنی خود اس میں شریک ہوئے، اور سرایا جس میں آپ نے دوسرے صحابہ کو امیر بنا کر لشکر روانہ کیے وہ تو 40 سے زیادہ ہے۔ اور پھر اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو دردناک عذاب بھی چکھایا۔ چنانچہ بدر کی جنگ میں ابو جہل، ابو لہب یہ سب واصل جہنم ہوئے، مارے گئے، قلیب بدر میں پھینکے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک عذاب چکھایا، ان کے زور کو توڑا، اور چند ہی سالوں میں 8 سال میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کی تولیت اور اس کا متولی پناہ ان سے لے کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور الحمدللہ اب تک مسلمانوں کے پاس۔ تو اب یہ دفاع کی شکل کیا ہوگی وہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرے گا، یعنی انہیں یہ حکم دے گا کہ اب تم بھی میدان میں نکل سکتے ہیں، اور جب میدان میں نکلو گے تو پھر اللہ کی نصرت تمہارے ہمراہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ایسے کافروں سے اور ایسے ناشکروں سے، ایسے دغاباز لوگوں سے اللہ کو محبت نہیں ہے۔ فرمائے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور یہ مظلوم ہونا یہ جہاد کے مشروع ہونے کی، جہاد کے جائز ہونے کی صرف ایک علت ہے، یعنی جہاد جن جن حالات میں مسلمانوں کے لیے جائز اور ضروری ہو جاتا ہے اس کے الگ الگ اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان مظلوم ہوں، تو ایسی مظلومیت کی حالت میں ان کے لیے جائز ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مظلومیت سے نکالنے کے لیے اور ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے وہ مسلح جد و جہد کرے اور سیف و سنان سے کام لے اور مقابلے پر آئے، میدان جنگ میں آئے، اس کی اجازت ہے۔ اس کو کہتے ہیں مدافعانہ جہاد، یعنی اپنے آپ سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے جہاد کرنا۔ مسلمان کسی ملک میں ہے اور وہاں ان پر کوئی چڑھائی کر دے تو اپنے دفاع کے لیے مقابلہ کرنا، یہ عقل بھی کہتی ہے، نقل بھی کہتی ہے، پوری دنیا میں یہی اصول چلتا ہے۔ آج کل اس نام پر لوگ بہت زیادہ شور مچاتے ہیں اور اس کو دہشت گردی اور آتنکوادی اور پتہ نہیں ٹیررزم کیا کیا نام دیے جاتے ہیں۔ ایک ملک ہے جو دنیا میں اپنا وجود رکھتا ہے اور وہ آزادانہ زندگی گزارنے کی اللہ نے ہر ایک کو اجازت دی ہے، لیکن کوئی دوسرا ملک اس پر چڑھ آئے تو ظاہر ہے کہ وہ ملک والے اس کا دفاع کریں گے، اپنا ڈیفینس کریں گے۔ ہر ملک کی سرحدیں بنی ہوئی ہے اور ہر سرحد پر ہزاروں نہیں لاکھوں فوجی تعینات ہے، اور وہاں اپنے دفاع کے لیے، اپنے ڈیفینس کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر ایک اسلحے تیار کیے جاتے ہیں، اور ایک ملک والا ایک ہتھیار بنائے تو دوسرا ملک والا اس سے بڑھ کر بناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دفاع کرنا، اپنا بچاؤ کرنا یہ ہر انسان کا بھی حق ہے، ہر قوم کا بھی حق ہے اور ہر ملک کا بھی حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی من حیث القوم، قوم کی حیثیت سے دفاع کا ایک نظام دیا ہے، اسی نظام کا نام جہاد ہے۔ دنیا کی قومیں اور دنیا کے ملک اگر اپنی ملٹری بنائے، اپنی فوجیں تیار کریں اور ایک سے بڑھ کر ایک اسلحے، ایٹمی اسلحے بنائے اور ہائیڈروجن بم بنائے اور فلاں فلاں بنائے تو اس کو کوئی برا نہیں کہتا۔ کیوں؟ یہ تو حق ہے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر چڑھائی کرے گا تو ہم اپنا بچاؤ کیسے کریں گے؟ تو ظاہر ہے کہ جب دنیا کی قومیں اور دنیا کے ملک اپنے بچاؤ کا انتظام کرتے ہیں تو جو دین اللہ نے اتارا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کا، اس کے بچاؤ کا، اس کے ڈیفینس کا کوئی نظام نہیں اتاریں گے؟ ضرور اتاریں گے، فطری چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور مسلمانوں کو سر اٹھا کر زندگی گزارنے کی تعلیم دی کہ کہیں تمہیں ہر وقت دب کر نہیں رہنا ہے، یہ تو ایک موقع تھا جو گزر گیا، اب تمہیں اٹھنا ہے، تمہیں اٹھنا ہے۔ وہ دبایا اس لیے گیا تھا کہ دوبارہ اٹھایا جائے، اب تمہیں اٹھنا ہے اور ان ظالموں کے ظلم کا دندان شکن جواب دینا ہے، ان کے دانت ٹوٹ جائے اور ان کا زور ختم ہو جائے، یہاں تک تمہیں قتال کرنا ہے۔ یہ ایک علت ہے مظلوم ہونا۔ دوسری جگہ اور بھی علت ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ تو ایک تو جہاد ہوتا ہے مدافعانہ کہ اپنے اوپر حملہ ہو جائے، اپنا وجود خطرے میں آ جائے تو پھر اس کا بچاؤ کیا جاتا ہے۔ انفرادی طور پر بھی یہی ہوتا ہے، بھائی ہم بہت امن پسند آدمی ہے لیکن
ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، لیکن کوئی آدمی نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے کوئی چور ڈاکو ہمارے گھر میں گھس آیا اور ہمیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارا مال لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا ہمیں حکومت یہ حکم دے گی کہ ہم اس کا منہ دیکھتے رہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھریں، اور اگر وہ ہمیں قتل کرتا ہے تو کہے ہاں بھائی لے مان لے؟ نہیں، ہر انسان کا فطری تقاضا یہ ہے اور عقلی تقاضا یہ ہے، حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ کوئی تمہارے گھر میں آ کر تمہارے اوپر حملہ کرے تو تم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، اور اگر اپنا بچاؤ کرتے ہوئے وہ آدمی مارا بھی گیا تو اس پر مارنے والے پر کوئی جرم نہیں ہوگا، بلکہ حکومت لائسنس دیتی ہے۔ جن لوگوں کو خطرات ہوتے ہیں ہر ملک میں، جن لوگوں کو اپنی جان کا اپنے مال کا خطرہ ہوتا ہے، وہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سیکیورٹی رکھتے ہیں۔ اپنے بہت سے لوگ تو خود بندوق وغیرہ کے لائسنس لے کر اپنے گھر میں بندوق رکھتے ہیں، حکومت اس کا باقاعدہ پرمیشن دیتی ہے کہ جان کو خطرہ ہے، تمہیں اپنے بچاؤ کے لیے ضروری ہے۔ بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ریوالور لے کر گھومتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ سیکیورٹی لی جاتی ہے پولیس کی اور کمانڈو کی، کیوں؟ اپنے بچاؤ کے لیے، کہ اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم اپنا بچاؤ کر لیے اس کو استعمال کریں گے، اور اگر اس نے استعمال کیا اور حملہ آور آدمی مارا گیا تو اس حملہ کرنے والے اور مارنے والے کو حکومت کوئی سزا نہیں دے گی، اس لیے کہ اس کا حق ہے۔ تو اپنا ذاتی بچاؤ کرنا، کوئی آدمی ہم پر حملہ آور ہو جائے، زیادتی کرے، تو یہ انسان کا حق ہے۔ اسی طریقے سے قوم کا بھی حق ہے، ملک کا بھی حق ہے کہ کوئی ملک نعوذ باللہ ہمارے ملک پر چڑھائی کرے تو ہمارے ملک والوں کو پوری اجازت ہے، پورا حق ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کرے۔ تو اسی طرح یہ پوری قومیت مسلمان مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے، کہاں؟ مکی زندگی میں ان پر بڑے مظالم ڈھائے گئے، جان مال چھین لیا گیا، یہاں تک کہ انہیں اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ آدمی اپنا گھر کب چھوڑتا ہے؟ اپنا وطن کب چھوڑتا ہے؟ جب اس کے لیے وہاں رہنے کی زمین کو، وہاں کی زمین کو اس کے لیے تنگ کر دیا جائے، اس کو اتنا پریس کیا جائے، اس پر اتنا دباؤ پیدا کیا جائے کہ وہ وہاں رہنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اسی لیے تو حضور کو اور صحابہ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ آپ نے مکہ سے جاتے ہوئے فرمایا تھا کہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ نکلتا۔ تو اتنے مظالم ڈھائے گئے، تو اب شریعت نے اجازت دی کہ تمہیں بھی حکم ہے، تمہیں بھی اجازت اور پرمیشن دی جاتی ہے کہ تم اپنے انتقام لے سکتے ہو اور تمہارے اوپر ہونے والے ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہ اجازت دی گئی تو کوئی آدمی یہ سوچے کہ ہمارے پاس تو طاقت بہت کم ہے اور ہماری تعداد بہت تھوڑی سی ہے، تو ہم کیسے لڑیں گے؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، ہم نے جو کہا وہ تم کرو تو صحیح، میدان میں تو آؤ۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کی، یعنی ان ایمان والوں کی، ان مظلوموں کی نصرت کرنے پر، ان کی مدد کرنے پر، لا قدیر لام تاکید کے لیے، یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کو پوری قدرت حاصل ہے کہ وہ ان مظلوموں کی حمایت کرے گا، ان کی نصرت اور ان کی مدد کرے گا۔ ہاں، لیکن اس مدد کے لیے پہلے ان کو نکلنا پڑے گا، چنانچہ ترتیب یہی ہے۔ آج ہماری ترتیب بدل گئی ہے، ہم بیٹھے بیٹھے صرف دعا کر رہے کہ اللہ تو ہی مدد فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ حضور کو جب حکم ملا تو آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے دعائیں نہیں کی، اور صحابہ کے سامنے وہ فجر کی نماز میں صرف قنوت نازلہ نہیں پڑھی، بلکہ آپ اپنے صحابہ کو لے کر نکلے میدان میں۔ پھر میدان میں نکلنے کے بعد دیکھا کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، رات بھر عبادت میں گزاری۔ وہ بدر کے میدان میں ایک عریش اور جھونپڑی بنائی گئی ہے، اس میں آپ رات بھر عبادت کرتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، واسطے دیتے رہے، پھر جا کے دعا کی، تب اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی، جبریل بھی اترے اور فرشتوں کی فوج بھی اتری، اور مشرکین کا جو حال ہوا واضح ہے۔ تو وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کی، ان مظلوموں کی، ان کمزوروں کی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور وہ مدد کرے گا، لیکن اس کی مدد کرنے کے ضابطے ہیں، اس کی مدد کرنے کے اصول ہیں، ان اصولوں پر وہ مدد کرے گا۔ ہم جیسے چاہتے ہیں ویسی مدد نہیں ہوگی۔ چنانچہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس کا مکلف بنایا کہ اپنے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے خود کھڑے ہوں، اپنے بچاؤ کے لیے خود بھی تو ہاتھ پیر مارے، جتنا تمہارے اندر طاقت ہے، اعدوا لهم ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے اتنی تیاری کرو اور پھر نکل آؤ، اور اللہ کی ذات پر توکل کرو، پھر اللہ کی مدد تمہارے قدم چومے گی اور تمہیں فتح ہوگی۔ اور ہوا ایسا ہی، یہی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہمیں ہدایت دی وہ یہی ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم تو اتنے کمزور ہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے، کچھ کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، اور بس بیٹھے بیٹھے صرف دعائیں کریں گے، فلاں کے لیے بد دعا کر دو، فلاں کے لیے کر دو، اللہ کی مدد آسمان سے آ جائے گی۔
تو صرف ایسے ہی نہیں آتی، ہر چیز کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کے پاس زمین ہے کھیتی کے لیے اور بیٹھے بیٹھے روزانہ دعا کر رہا ہے 4 گھنٹے تک، اللہ اس زمین سے پیداوار نکال دیجئے، پیداوار نکال دیجئے، تو کیا پیداوار ہو جائے گی؟ نہیں، اس کے لیے زمین میں ہل چلانا پڑے گا اور بیج ڈالنا پڑے گا، کھاد پانی کا انتظام کرنا پڑے گا، اور ساری چیزوں کا انتظام کر کے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ میں نے بیج اندر ڈال دیا ہے، اب اس بیج سے پودے نکالنے کا کام تیرا ہے۔ تو پہلے اسباب اختیار کر کے پھر ہاتھ اٹھائے جائیں تو اللہ کو پسند ہے۔ یہی حال ہے یہاں بھی کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے پہلے انسان اپنے اعتبار سے جتنی ہو سکے تیاری کرے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ کون لوگ ہیں، ان کو کیوں نکالا گیا، ان کے مظلومیت کا نشانہ کیوں بنایا گیا، اور اللہ نے اجازت کیوں دی، اس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے انشاءاللہ کل۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔